تنظیم اخوان کے سربراہ پاکستان حضرت امیر عبدالقدیر رحمان مدد علیہ ہمارے درمیان آج تشریف فرمائیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ ہر سال اپنے دورہ امریکہ اور کینیڈا کے لیے روحانی تربیت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ہم آپ سب خواتین و حضرات کا یہاں پہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت نکال کر یہاں پہ تشریف لائے، اور لاہوری فلیم کے ہمارے بڑے بھائی افتخار خان جو آج ہمیں ہوسٹ کر رہے ہیں اور ہمیں بڑے حد عزیز ہیں۔ ہم مزید وقت ضائع کیے بغیر حضرت جی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آپ سب خواتین و حضرات سے گفتگو فرمائیں اور آپ سب کے سوالات کے جواب بھی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ اجمعین۔ قابل احترام معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کے درمیان یہاں مجھے حاضر ہونا یہ موقع ملا۔ میں محترم ہمارے جو عرس کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ کریم کی یہ محبت قبول فرمائے۔ بالعموم آپ کا جو شعبہ ہے صحافت کا، اس کا کوئی بھی پہلو ہو، اس میں عموماً کلام آپ کرتے ہیں اور حاضر ہونے والا جو ہے اس کے مطابق گزارشات پیش کرتا ہے، لیکن میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صحافت ایک ایسا خوبصورت شعبہ ہے جو زندگی کے شعبوں میں خوشی اور رہنمائیوں کا سبب ہوتا ہے۔ یہ وہ شعبہ ہے کہ جسے صرف خبر یا اخبار نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ بڑے باریک حصے اور بڑے درد معاشرے یہ اجاگر کرتا ہے، اور ان اجاگر کیے گئے پہلوؤں کو انسانی معاشرے سے قابل ہوتا ہے کہ ان کے سلوشن تک پہنچ سکے۔ میرا تعلق نقشبندیہ اور ویسیہ یعنی شعبہ تصوف سے ہے، اور قاسم فضلات مولانا امیر محمد اکرم امان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے محنت فرمائی، اسفار کیے، یہاں کینیڈا اور امریکہ میں بھی بے شمار دفعہ آپ نے سفر کیا، سفر نامے بھی لکھے، اور آپ کا انداز بڑا خوبصورت جو ہدیہ عقیدت نعت مبارک کا ہے وہ بھی اس شعبے کے لوگ بڑا جانتے ہیں۔ تو بے شمار پہلو آپ کی زندگی کے اور بے شمار حصے شعبہ یاد جتنے زندگی کے ہمیں آپ نے خدمت انجام دی۔ آپ کا وصال ہوا، آپ سے آ کر اس ذمہ داری کو نبھانا، اس امانت کا خالص ادا کرنا۔ اس ضمن میں تقریباً 3 مہینے ابراڈ میرا سفر ہوتا ہے، جس میں سے کچھ وقت یہ ہے جو جیسے اب آپ کے پاس یہاں حاضر اب آپ مختلف پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، اور بالخصوص جو شعبہ آپ کا ہے صحافت کا، اور اس شعبے میں جب لوگوں سے یا دوستوں سے بیٹھنا ملتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پہلو یا وہ حصہ ہے جس سے کمزور اور نحیف آواز کو بھی قوت میسر آتی ہے، اور یہ ہم تمام کی بنیادی ذمہ داری الحمدللہ مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ادا ہو، بحیثیت قوم ادا ہو، بحیثیت انسان ادا ہو، نہ صرف ذات اپنی کمیونٹی بلکہ کمیونٹیز میں ہماری ایک خوبصورت کردار اور ریجن کا سبب ہو۔ بینگ اے انڈیویجول، میں نے بھی اپنی زندگی بسر کرنی ہے، آپ نے بھی اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ شب و روز، یہ جو رات اور دن آنا جانا ہے جس میں سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، یقیناً ہم اسے دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ ہاں، اس کا احساس اس نزاکت تک کہ ہر گزرتا لمحہ میری زندگی سے تمام ہو رہا ہے، یہ بندے کی سوچ اور عمل کو بدل دیتا ہے۔ شعبہ تصوف میں جو یہ گمان ہو کہ دنیا کی زندگی سے قطع تعلق ہو جائے، معاملات زندگی سے ہٹ جایا جائے، تو یہاں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قطع تعلق ہو کر امتحان گاہ سے الگ ہو جاؤ گے، یہیں اسی عمومی زندگی میں زندگی بسر کرو، ایسے بسر کرو جسے اللہ نے پسند فرمایا، اس کی
تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو میں جب حاضر ہوتا ہوں، میرے جو لیکچرز ہوتی ہیں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ شعبے جو حضرت جی نے شروع فرمائے ان کا تعارف بھی سب تک پہنچے، اور وہ پہلو جو ذکر اللہ کا اور اس کی دعوت کا ہے وہ بھی پہنچے. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں گزارشات پیش کر رہا ہوں وہاں مجھے یہ گمان نہ ہو کہ میں کچھ بتلا رہا ہوں، بلکہ میں سیکھ کر رہا ہوتا ہوں کہ وہاں سے میں کچھ سیکھ کروں. میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے، میرے لیے یہ عزت کی بات ہے. آپ تمام احباب اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر تشریف لائیں. میں دعا کروں کہ اللہ کریم ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے. میرا غالباً سیٹرڈے کو مین لیکچر ہے، اس میں آپ کو بھی ضرور دعوت ہے. یہ احباب بھی دیں گے، ضرور تشریف لائیں. دیکھیں کہ میں اپنے جو احباب تشریف لاتے ہیں ان سے کیا گزارشات پیش کرتا ہوں، وہاں کیا بات ہوتی ہے، کیا محفل ہے، میں کیا تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سلسالیہ کے احباب، ہماری خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹی، وہ ساری نسل کیا ہے اور کیسے چلتا ہے. آپ میں سے کوئی کبھی پاکستان تشریف لائے، موسٹ ویلکم، ضرور آئیں. ہمارے پاس مرکز میں آئیں، میں آپ کو ہوسٹ کروں گا. آپ دیکھیں کہ ہم کس کس شعبے میں کیسے کیا کام کر رہے ہیں. ان تمام میں یہ کہنا کہ ہم ہی کر رہے ہیں یہ تو بات ہے. جو لوگ کام کر رہے ہیں اللہ ان کی محنت قبول فرمائے. ہم بھی اپنی ایک نئی سی کاوش کر رہے ہیں کہ ایک اپنی ذمہ داری ادا ہو. باقی میرا تعلق کاروباری جو ہے زندگی یا شعبہ جات سے بھی ہے، زمینداری سے بھی ہے. اس کی تقریباً زمینداری کے سارے شعبوں میں کام کرتے ہیں، لیکن ان تمام کے ساتھ یہ جو حصہ ہے تربیت کا اور اس کے جو شعبہ جات ہیں، حضرت جی نے سلسلہ عالیہ کا جو نظم ہے اس کو بھی پورا آرگنائز فرمایا. ذیلی تنظیمات 4 ہیں جو پاکستان میں ساتھ کام کرتی ہیں، اور کوئی ایسا حصہ یا خطہ دنیا کا یا ملک کا ایسا نہیں ہے کہ کام یا زیادہ اس نسبت سے اللہ اللہ کرنے والے لوگ موجود ہیں. کچھ تعلیمی شعبوں میں کام کر رہے ہیں، کچھ فلاحی شعبوں میں کام کر رہے ہیں. اور میرے دوست نے مجھے، بھائی نے، یہاں میں بیٹھا ہوں تو مجھے ایک بات کہی کہ میں واحد قرآن کی انویٹیشن میں ہوں جہاں اپیل نہیں کی جا رہی. میں نے ان سے عرض کیا کہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اللہ سب کا قبول فرمائے. میری خواہش ہے کہ وہ حصہ جو اس پیسے سے بھی قیمتی ہے، اس دنیا کی حالات اور اس کی جو حیثیت ہے ان سے بھی قیمتی ہے، وہ یہ انعام خانہ دل ہے. ہم یہاں صدق سے اپنے اللہ کی یاد نصیب ہو اور ایسی معاونت اور ایسی آواز، ایسا اتفاق اور اتحاد جس کی خواہش تو کی جاتی ہے، اسے ڈھونڈا تو جاتا ہے، لیکن ہمیں اپنے قوم میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں، اپنے خاندانوں میں نظر نہیں آتا. وہ ہم ہی ہیں جن سے یہ کمزوری ہوئی. ہم آہستہ آہستہ اقدار کھو بیٹھے، ہم آہستہ آہستہ تلخیوں میں چلے گئے. ہم ہی ہیں وہ جنہوں نے اس کا جواب، اس کی سچائی اپنی لگت، اپنی محبت، اپنی محنت اور اپنے انس اور پیار سے حاصل کرنا ہے. تو میں بھی آپ کے درمیان حاضر ہوں. میرے لیے بھی رہنمائی کا سبب ہو گیا آپ کے آفات. میں نے ایک آپ کے سامنے جو اپنا تعارف، اپنے نظم کا تعارف اسے عرض کیا ہے. اسپیسیفک کسی شعبے پر اگر آپ فرمائیں گے تو گزارشات بھی پیش کر دوں گا. انہی باتوں کے ساتھ میں اجازت لیتا ہوں. اور اگر آپ میرے کسی شعبے سے یا کسی سے متعلق کوئی بات فرمائیں گے تو اس سے متعلق بھی گزارشات پیش کر دوں گا. وگرنہ تو پھر مائک جس کے ہاتھ میں آ جائے، مزاج ہے کہ مائک لینا پڑتا ہے. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ احباب جو تشریف فرما ہیں ان کے چہرے نہ ہوں، ان کے دل ہو گئے. آپ کے احترام میں اور اس نشست کے احترام میں چاہتا ہوں کہ ہماری گفتگو اور آگے بڑھے. اس کا بہترین انداز یہی ہے کہ ہماری ہم کلام اللہ کریم میرا اور آپ کا حال مناسب. جی صاحب بہت بہت شکریہ. اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو میں ایک بار پھر گزشتہ سال جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور میں آپ سے انٹرویو کیا تھا،
تفصیلی بات چیت آپ سے ہوئی تھی الحمدللہ، اور اس کے بعد آپ سے وعدہ بھی ہوا تھا کہ پاکستان آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سینٹر پہ بھی آئیں گے، لیکن آپ ایسا رہا کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ماشاءاللہ سے آپ جیسے لوگ پاکستان میں موجود ہیں الحمدللہ، اور اتنا آپ دین کا کام پوری دنیا میں بھی کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اس کے اثرات نظر نہیں آتے؟ ہمارے اتنے اچھے اچھے عالم وہاں پر موجود ہیں، لیکن لوگ مسجدوں میں بھی بڑا رش ہے، لوگ عبادت بھی کر رہے ہیں سب، لیکن عمل میں کہیں نظر نہیں آتا، تو ذرا اس پہ روشنی کرو۔ بہت شکریہ محترم۔ کسی بھی معاشرے کی جو کامیابی ہوتی ہے یا جو اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ وہاں کے قانون اور اس کی امپلیمنٹیشن سے ہوتی ہے۔ اس نقطۂ نظر سے جب میں دیکھتا ہوں تو ہمارے ہاں فقدان ہوتا، لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمام کمزوریوں کے باوجود ہمارا سروائیول ہے تو میری امید بندتی ہے کہ لوگ ہیں جو اس وطن عزیز میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، تمام کمزوریوں کے باوجود، تمام اعتراضات کے باوجود۔ اور ایک دن ایک دوست بات کر رہا تھا تو اس نے بے شمار جو ہے انداز سختی کا اختیار کیا، تو میں نے اسے عرض کی کہ قانون کا اطلاق نہ ہو تو ایسے ہی ہے جیسے پہاڑی میں کوئی گاڑی چل رہی ہو اور ڈرائیور نہ بیٹھے۔ تو میں نے کہا ایسی پوزیشن میں بھی اگر بندہ کو بل جو ہیں پہاڑی کے ان میں سے گزر جائے تو اسے کچھ رعایت دے دیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں محترم کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں اور بڑی محنتیں اور اثار اور جذبے سے کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں۔ ہاں، انداز بدل گیا ہے، چیزوں کو پریزنٹ جب کیا جاتا ہے تو خبر اسے کہا جاتا ہے جس سے ارتعاش پیدا ہو، جس سے ایک مثبت جذبہ پیدا ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ شام کے بلٹنز میں اگر 25 کروڑ کی آبادی ہے تو کیا 25 اچھی خبریں بھی نہ ہوں؟ کوئی نہیں بولی۔ تو ایک ایسا ٹرینڈ ہے جس ٹرینڈ میں ہم تمام کی ذمہ داری ہے، چاہے میں یہاں بات کر رہا ہوں یا چاہے جس نے مائک رکھا ہے، تمام کی ذمہ داری ہے۔ تو یہی میں نے اپنی گزارشات میں بھی ذیلی طور پر عرض کیا۔ اور جب بات آتی ہے پاکستان، پاک سرزمین، ہمارے لیے تو پاک زمین مسجد کے مترادف ہے، اور بحیثیت مسلمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ہم بعمل ہوں گے، جتنے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے شرفار ہوں گے، اتنا ہم اپنے ملک اور قوم کے لیے بھی کردار ادا کر سکیں گے۔ لیکن آپ کی اس محبت کو ضرور سراہوں گا کہ آپ کو احساس اپنی قوم اور اس کی ضرورت کا ہے، کہ یہی احساس ہمیں سلامتی دے گا انشاءاللہ۔ یہ بتائیے گا کہ دور میں خانقاہوں کا بڑا تصور تھا اور خانقاہوں سے لوگ بڑی کہنے معلومات اور دینی علوم سیکھ کر آیا کرتے تھے۔ اب زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دنیا داری میں ملوث ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا خانقاہوں سے لوگ وہی ماضی کے جو کوششیں کی جاتی تھی وہ ابھی کچھ کسی حد تک عمل پیرا ہیں لوگ؟ مطلب بات یہ ہے کہ جب آپ معاشرے کی بات کریں گے نا تو معاشرے میں ہر شعبہ زندگی شامل ہوتا ہے، جس میں سے خانقاہ ہے، جس میں درس و تدریس ہے، جس میں دعوت و تبلیغ ہے، جس میں ہمارا نظام تعلیم ہے، جس میں ہمارا نظام انصاف ہے، جس میں ہمارا نظام پارلیمنٹ ہے، جس میں ہماری قوت نافذہ ہے، جس میں ہمارا شعبہ صحافت ہے۔ تو یہ تمام شعبہ جات ملتے ہیں تو معاشرے کی ایک صورت آتی ہے۔ جب انحطاط آتی ہے تو ہر شعبے میں انحطاط ہے۔ کسی ایک شعبے کو انحطاط میں دیکھنا وہ پہلو ہے کہ جسے جسٹیفیکیشن نہیں۔ جہاں تک خانقاہ کی بات ہے، خانقاہ پیورٹی اور پیورٹی کے شعبے کا نام۔ جب آپ پیورٹی کی بات کرتے ہیں تو پیورٹی کس شعبے میں نہیں چاہیے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات،
تو کون سا ایسا عمل ہے جس میں خالص نیت کا درکار ہو؟ ہاں، جب ہم دیکھتے ہیں کمزوریوں اور خرابیوں کو تو یقیناً ہر شعبے میں جو ملتی ہیں تو یہاں پر بھی کئی پہلو ایسے ملتے ہیں جو روایات کی نظر ہوتے ہیں. دین روایات کا نام نہیں ہے. دین اسلام اور اس کے ماننے والا مسلمان فرما بردار، بندگی غیر مشروط اطاعت، اور وہ ایسے پہلو سکھاتی ہے کہ جو نہ صرف ہمارے اندر محبت اور اتفاق پیدا کرتی ہے اکراس دا بورڈ، دنیا کو، مخلوق کو، ہم تو صرف انسان نہیں، مخلوق کو ایک مثبت کردار ملتا ہے جس میں بہت بڑا کردار خانقاہ کا بھی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی محنت اور کاوش میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہے. عامل و اکمل حکم صرف اللہ کا ہے، اور انسانی حصے میں جو بات آتی ہے بہتری کی رہتی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہاں بے شمار پہلوؤں پر، اس لیے کہ رواجات کی بھی چیزیں اور پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن انڈیویجول آر ایوری ویئر. آپ کسی شعبے زندگی کی بات کر لیں، کسی خطے کی بات کر لیں، مختلف مثالیں آتی ہیں، لیکن ایز اے ہول الحمدللہ سب کا انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم. اظہر خان، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید اور بہت بہت شکریہ کہ آپ ہم سب کی تربیت کرنے اور ایجوکیشن کرنے کے لیے آئے. نوجوان جو ہیں، آپ کا جو ادارہ ہے اور آپ کی جو نالج ہے، آپ 25 کروڑ کی پاکستان کی آبادی ہو گئی ہے. آپ نے اس ٹرانسفارمیشن کے اندر ہمارے جو نوجوان، کیونکہ بہت سے یہاں بھی آتے ہیں، اس کے اندر آپ کیا رجحان دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تربیت کیا ہو رہی ہے اور کن کن چیزوں پہ ابھی مور فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارا کلچر تھا، دینی تربیت جو ہے یہ، وہ دینی تربیت ہمارے معاشرے اور ہمارے گھروں کا ایک جیسے کلچر ہوتا ہے نا، زندگی کی روٹین وہ اس میں کیا تھا کہ ہم تربیت انہیرٹ کرتے تھے نشست سے. ہمارے گھروں میں نشست اس حد تک کم ہو گئی ہے کہ ہم ایک جگہ پر گھر کا پورے افراد کا جمع ہو کر کھانا کھانا جو ہے وہ معلوم ہو گیا. جس گھر میں گھر کے افراد ایک کھانے پر بھی جمع نہیں تو فقدان آیا ان اقدار کا جو ہم نے اپنے بڑوں سے لی کہ ہم اسے آگے ٹرانسفر کریں. پھر ہمارے نظام تعلیم اور حالات میں بہت بڑا فرق ہے. ہمارا وقت، اب میں تو کہوں کہ ہم کو ضعیف یا بابیں اور آپ کے بچے جوان ہیں، اور یا میں اس طرف، ہم اس مڈل ایج میں ہیں جو دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، بزرگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن ہمارا ایج گروپ وہ ہے جس نے وہ اقدار اور وہ نشست کھانے پر جب سارے گھر والے جمع ہوتے تھے تو ہم اس نشست کا حصہ رہتے ہیں. جب ہم آج اپنے خاندان یا اپنے بچوں نوجوان کو دیکھتے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے انفرادی زندگی بسر ہو رہی ہے، اجتماعیت ختم ہو رہی ہے اور اس کا فقدان آ رہا ہے. اب اگر ایک بچہ، اور سب سے مشکل بچہ پالنا انسان کا، وہ والدہ جو سردی میں گیلے بستر پر خود سو جائے اور کچھ جگہ پر بچے کو لٹائے، اس والدہ کو جب بچہ کہتا ہے نا مام اٹس مائی لائف، اس کے پاس کچھ نہیں رہتا اور اس کے درد کو کوئی لفظ نہیں ہے جو بیان کر سکتا. وہ باپ جو اسے اس معصومیت کی عمر سے لے کر اور اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہر بات کو اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے، سکھا رہا ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے جب بچہ کہ بابا آپ کو کچھ معلوم نہیں، میرے کام میں مداخلت نہ کریں. تو یہاں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس ینگ جنریشن کے لیے گیپ آ رہا ہے اور یہ جو درد پیدا ہو رہا ہے، اس کا فقدان ہے وہ جو ہمارا کمبائنڈ فیملی سٹرکچر تھا، اسے جب ہم نے کم کیا ہے تو وہ جو انہیریٹنس تھی اقدار کی وہ بریک ہوئی ہے. نظام تعلیم میں بے شمار شعبہ جاتا ہے. میں آج کا ہی بندہ ہوں، مجھ سے آپ پوچھ لیں، میرا نہیں خیال اس حال میں، آپ تو شعبہ ابلاغ سے تعلق ہے، میرا نہیں خیال ہم میں سے کوئی انڈیویجول بتا سکے کہ ماسٹرز کے کتنے سیکشن ہیں، اتنی اقسام ہیں، ایک ایک مضامین کی ہم نہیں گن سکتے. تو وہ کہاں گئی وہ ساری تعلیم؟ وہ کیا ہے جو پڑھ لکھ کر ایک درد کو نہ محسوس کرے، وہ کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے نوجوان اور ہم میں
جو چیز مس ہو رہی ہے وہ کمبائنڈ فیملی سٹرکچر جو ہے اسے ہم مس کر رہے ہیں. اور اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے آج کے بچے اسٹریٹ، یہ کہنا نا جی کہ وہ کوئی ہیئر پھیر اسٹریٹ، لیکن ان کو کنیکٹ کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ آج کے ذرائع ابلاغ، ان کی سراؤنڈنگ، ان کی ایجوکیشن، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان کو ریزن دینا چاہیے. ہم ان کو اپنی ضرور بتائیں لیکن ان کی بھی تو سنیں. ہمارا وقت تھا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے، نو ڈیل، کیوں کھڑے ہو جائیں؟ ہم کھڑے ہو گئے، بیٹھ جائیں، بیٹھ گئے. آج کے بچے کو ریزن چاہیے ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو زندگی ہے اس نے اس کو اسٹریٹ کر دیا ہے. لیکن ہمیں یہ ضرورت ہے جاننے کی ہم ان سے کس طرح کنیکٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ جو فیملی سٹرکچر ہے یہ تقویت دے، یہ محبت دے، یہ ہمیں ایک دوسرے کی معاونت دے کہ دین پر ہم عمل کر سکیں، ایک دوسرے کو سکھ دے، نہ کہ وہ درد جس کی کوئی لفظ نہیں ہے جس کو بیان کیا جا سکے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہوا سے تو آج کو نہیں آ گیا. جب جوان یہ کہے نا کہ اٹس مائی لائف ڈونٹ انٹرفیئر، وہ جس کو کہہ رہا ہے وہ درد نہیں دوسرا سمجھ سکتا. تو جوان آج ہمارا یوتھ جو ہے ہماری کارآمد ہے، ہم انہیں کیسے ہینڈل کر رہے ہیں ہمیں اس کو دیکھنے کی. میری بس ایک گزارش آپ سے ہوگی کہ کیونکہ میں یوتھ کے پروگرامز کرتا ہوں، جب آپ کا جو ٹور ہے اس میں جب آپ خطابات کریں تو یہاں پہ بہت سے میں نے بچوں کو دیکھا ہے جو بہت ایجوکیٹڈ ہیں، جیسے آپ نے بولا ماسٹر، مگر جو بیسک ہماری اسلامک روایات ہیں کہیں کہیں وہ اپنے والدین کو اتنا اسٹریٹ جواب دیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جس سے جیسے آپ نے کہا کہ اٹس مائی لائف واٹ یو ڈیڈ فار می اینڈ ہو ٹولڈ یو ٹو ڈو دس، تو یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ جب آپ یہ جائیں تو بہت سے ایسے پیرنٹس آپ کو ذاتی طور پہ بھی ملیں گے، تو اس مسئلے کو جو ہمارے ادھر کینیڈا اور نارتھ امریکہ میں ہو رہا ہے تو اس کو آپ میری گزارش ہوگی ضرور ایڈریس. میں اپنے لیکچر میں بھی کوشش کرتا ہوں اور پھر اگر مجھے وقت ملے تو میں کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں. پیرنٹس بھی میرے ساتھ کوشچن آنسر کرتے ہیں اور بچے بھی کرتے ہیں. میں اپنی پوری استطاعت میں اور پورے خلوص سے کوشش کرتا ہوں کہ میں جتنا برج کر سکتا ہوں اور ماذ واسطے اللہ کی رضا میں پوری کوشش کرتا ہوں. اللہ میری کمی بیشی معاف فرمائے، مزید اس چیز کو ذہن میں رکھیں. بہت شکریہ. آپ لاسٹ ایئر میں تشریف لائے تھے تو میں نے آپ کا انٹرویو کیا تھا، اور لاسٹ ایئر آپ کا جو مرکزی ایک پیغام تھا وہ تزکیہ نفس تھا، اور بڑا اچھا مؤثر انداز میں آپ قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اس سال میں وہی والا ٹاپک ہے یا کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اور لاسٹ ایئر جب آپ پیغامات لے کے جا رہے تھے، یو کے میں تھے یا کینیڈا میں تھے اور بعد میں یو ایس اے میں شاید غالباً آپ گئے تھے، تو اس کا لوگوں کے اوپر یا آپ کو کوئی نظر آیا کہ کوئی اثر پڑا؟ ظاہر ہے پیغام تو آپ دیتے ہیں تو آگے لوگ کس طرح اس کو لیتے ہیں، اور ظاہر ہے قرآن پاک کے حوالے سے آپ نے اور حدیث کے حوالے سے کیا تھا، تو اس سال آپ کا کیا ٹاپک ہے؟ پہلی بات آپ کے آنے، آپ کے انداز سوال کرنے سے یہی ثابت ہے کہ جو کچھ پیچھے میں مل کر گیا تھا اس کا جواب مثبت مل رہا ہے. دوسری بات، میں یورپ میں جب وزٹ کرتا ہوں تو وہ میں اپریل میں کرتا ہوں، تو یو کے یورپ کو کرتا ہوں. تو اس میں یہ جو سپٹمبر اکتوبر یہ ٹائم ہوتا ہے، یہاں کینیڈا جاتا ہوں، امریکہ آتا ہوں، وہاں میں اپنا میڈیکل چیک اپ بھی کراتا ہوں. تکلیف ہے اس کی بیک بون. تو میں نے اب دیکھیں جس کا تعلق سلسلے کے ساتھ مجھ سے ہے اس کی تو مجھے سمجھ آئی کہ وہ محبت کا پہلو ہوگا. جن سے میری ملاقات ہوئی ہے پچھلی دفعہ، ان میں سے جو تشریف رکھتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ ابھی ہماری ملاقات میں میرا ان کے ساتھ یا ان کا میرے ساتھ جو ہے اظہار کیسا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پہلو ہے جو اللہ کی رضا کے نام پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ بے لوث ہے، اس میں لالچ کوئی نہیں. تو جب آپ بے لوث ہو اور خالص اللہ کے لیے جمع ہو، اس کی شرف قبولیت آپ میں محبت کا اضافہ دیتی ہے. انشاءاللہ
بہتری محسوس کرتا ہوں، بہتر دیکھتا ہوں، بلکہ محسوس کرتا ہوں کبھی کبھی کہ میں جتنا توقع کی جا رہی ہے اتنا شاید میں نہیں کر پا رہا، میں اتنا کیپیبل نہیں، لیکن شاید لفظ یا زبانوں کا فقدان ہو، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ مجھے کوئی شک ہے کہ میں جو عرض کرتا ہوں یہاں سے لفظ میرے ٹوٹے پھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن جو میں کہتا ہوں آئی مین۔ میں ایک سوال میرا معصوم سے سوال آپ کی ذات سے ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا اور ایسے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب غزہ میں خون بہہ رہا تھا، جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب کچھ جانتے ہیں، جب وہاں پر تھوڑا امن کی امید ہوئی، معاہدہ ہوئے اور امن کی باتیں ہوئی، وہاں کے لوگ کچھ ٹیکنیکلی نکلے، تو ہمارے پاکستان کے علماء کرام اب نکل رہے ہیں 9، 10 اور 11 کو وہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں حملہ کر رہے ہیں۔ میں کسی کی طرف سے صفائی نہیں کر رہا ہوں، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ ہمیں کوئی مظاہرے کرنے ہیں یا کرنے، تو کیا آپ ایسے لوگوں سے، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہیں فیض امیر نے لفافے بانٹے تھے، یہ وہی لوگ ہیں شاید؟ تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کا اور ہمارا تعلق تمام علماء کرام سے ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ؟ دیکھیں محترم، اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو وہ جو آپ کا سوال ہے، ایک وہ جو اس سوال کا سبب بنا۔ اس سوال کا سبب یہ بنا کہ ہماری کمزوری ہے، اور جب اقوام عالم میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا اور ہمیں اتنی قوت نہ ہو ہماری ٹانگوں میں کہ ہم اپنا وجود سے ہار سکیں، تو پھر انصاف کے پیمانے وہی ہوں گے جو دنیا دے رہی ہے۔ دوسری بات کہ وہاں کے مظالم کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنے جو گلی کوچا ہے اس کو آگ لگائیں، اس سے کسی اور کو کوئی اثر ہوگا، لیکن اگر ہم اپنے ملک کو ایز اے نیشن اسٹرانگ کریں، قانون پر جائے وہ طبقہ جن کے پاس اختیار ہے اور ہم وہ ایز اے لے مین ہیں، تو وہ جو اسٹرینتھ ایز اے نیشن ہم بلڈ کریں گے نا جی، وہ کاؤنٹ کرے گی، نہ صرف اپنے معاشرے کی تعمیر ترقی میں، اقوام عالم میں۔ یہ غالباً التتمش کا زمانہ تھا، اور چنگیز خان کا پوتا یا بیٹا یا پوتا تھا غالباً، وہ پیچھا کر رہا تھا ایک سلطان، اور وہ سینٹرل ایشیا سے لڑتا ہوا یہ جو اٹک ہے اس کے قریب، پشاور کی جو سرحد ہے اس کے قریب کہیں دریا اس نے کراس کیا۔ جب اس نے دریا میں گھوڑا اتارا تو وہ اچھی خاصی چٹان ہے، آج بھی وہ مشہور ہے، اس کا کوئی نام بھی اس کی نسبت سے ہے۔ اس نے گھوڑے کو چھلانگ لگائی اس میں گھوڑے سمیت دریا میں، تو پیچھے وہ جو علاقو خان کی جو فوج تھی وہ پہنچی، انہوں نے تیر کھینچے لیکن وہ دریا میں اتر چکا تھا، تو اس نے علاقو خان نے کہا تھا کہ تیر مت چلانا۔ دوسری طرف جس کی حکومت ہے وہ پھر اس ایک تیر کے چلانے کے جواب پر ہم پر آئے گا، اس کی سلطنت کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اب نہ کو دیکھ رہا تھا نہ کو سامنے فوج، لیکن مستحکم جو ملک تھا اس کا اتنا اثر تھا کہ اس کی سرحد پر وہ تاتاری جو خوش ہوتے تھے ظلم کر کے تیر نہیں چلا سکتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام عالم میں ہم جتنا بھی بول رہے ہیں، اب کتنی تقاریر ہوئی ہیں جی یہاں یہ جو اقوام عالم کی تھی، اس کا اثر تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم خود مضبوط نہیں، اور ہماری مضبوطی سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو تباہ کرنا، اپنا تحفظ اور کسی کی معاونت میں بھی اگر مضبوطی ہو تو بھی آپ کم ہوتے ہیں۔ تو یقیناً میں اس چیز کو محسوس کرتا ہوں کہ خاص کر کے جو ہمارے لوگ یا رہنما ہیں انہیں یہ باریکیاں دیکھنی ہیں، ہم کب تک اپنی ذات کو لیے پھرتے رہیں گے؟ ہر ایک نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے، جس کے ساتھ جتنے لوگ ہیں اس کو اتنے لوگوں کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ ان کو کیا تعلیم دے۔ پھر بالخصوص جو شعبہ دین کا ہے، دین نہ پیر صاحب کا ہے، دین نہ مولانا صاحب کا ہے،
دین ہم سب کے لیے ہے اور اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا. اور اسلام دین کہتے ہیں طریقہ نظریہ، اسلام ہے وہ جو طریقہ اور نظریہ اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا. عالم ہو، پیر صاحب ہو، استاد کا درجہ رکھتا ہے، اس کی ملکیت نہیں. ہم سب کو اون کر کے اپنی ضرورت کا دین اتنا کہ جو ہمارے اعمال میں ہماری ضرورت ہے وہ اس سے آگے کو ہے، اللہ اس کو اس کی محنت قبول کرے، ہمارے لیے رہنمائی کا سبب ہے. پاکستان میں جو قبائلی روایات ہیں ایک عرصے سے، ان پر کوئی علماء کرام کا کوئی کام بظاہر نظر نہیں آتا. جیسے غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے بلوچستان میں، اس پہ تو کیا اس پہ ہمارے علماء کرام کچھ کام کر رہے ہیں، یا جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ کنڈم ہی کرتے ہیں؟ میں نے بڑا سفر کیا، مجھے تو نہ کو کہیں قبائل نظر آ رہے ہیں اور نہ کو قوانین قبائل کے نظر آ رہے ہیں. انڈیویجولس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جی جی، جن کو منسوخ کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ کسی داڑھی والے کے ساتھ بم آپ منسوخ کر دیں، یہ تمام جو ہے داڑھی والے شاید خدا نہ خواستہ دہشت گرد. اسی طرح میں نے کہیں قبائلی نظام ایسا اس وقت باقاعدہ نفذ العمل نہیں دیکھا. انڈیویجولز ہیں، لا قانونیت کی وجہ سے کہیں تجاوز ہوتا ہے، وہ پرنٹ ہوتا ہے، اس کو پرنٹ یا میڈیا کے حوالے سے ہائپ کریٹ ہوتی ہے، اور کتنے اس سے زیادہ مظالم ہوتے ہیں جو پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوتے اور ان کا کہیں کوئی قانون یا کوئی پروسیس میں بھی نہیں آتے. اور جہاں تک بات ہے معاشرے کی، مولانا کے ذمہ نہیں ہے، ذمہ نہیں ہے، لیکن عرض کر رہا ہوں میں، عرض کر رہا ہوں سارے معاشرے کے ذمہ ہے اپنے اپنے حیثیت کے، لیکن معاشرے میں تربیت ہی نظام کو قائم نہیں رکھتی. یہاں کینیڈا میں بیٹھے ہیں، یہاں کتنی تربیت کے نظام ہوں گے، لیکن کیا قانون اور اس کا امپلیمنٹ نہیں ہے؟ آج قانون اور امپلیمنٹ کو اٹھا لیں، میں دیکھتا ہوں کتنے دن تربیت سے معاشرہ چلے گا. اسی طرح ہمارے پاس بھی جو معاشرے میں تربیت کا عناصر ہیں، اساتذہ ہیں، مساجد ہیں، خانقاہ ہے، یہ سارے درس کے نظام ہیں. لیکن تب تک نظم بہتر نہیں ہوگا جب تک قانون اور اس کا امپلیمنٹیشن نہ ہو. ویری سمپل جو میں سمجھتا ہوں. میں ایک سوال پوچھوں. پہلی ملاقات ہوئی ہے تو میں نے آپ کا نام سنا ہے، آپ کو پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں. میں چاہتا تھا کہ آپ سے یہ میں یاد دہانی کے طور پہ اپنے دوستوں کے سامنے سوال کروں کہ ہمارے دوستوں اور احباب میں کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت پرسکون رہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ کہیں ہو جائے گا، کوئی مسئلہ، کچھ لوگ ہمیشہ بے چین اور بھاگم دوڑ پر. تو یہ دلوں کا جو سکون ہے، اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل ایک ایسا چوراہا ہے جس میں جیسے یہ چوک میں گاڑیاں ہیں، آبادی ہے، چھوٹی بڑی گاڑی، آواز، شور، ہوگا. دل ایک ایسا چوراہا ہے جہاں دوستوں کی محبت ہے، وہیں دشمنوں کی نفرت بھی بستی ہے. بے شمار شور شرابہ ہے، اس میں ایک مسجد بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. بلند آواز اس میں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ چیز سکون کا سبب بنتی ہے. ہم جب دلوں کو ایک قرار کی بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ دولت کے ساتھ ہم اس کو منسوخ کرتے ہیں. ہم نے دیکھا بلینئر خودکشی کر رہے ہیں، بعض دفعہ ہم نے دیکھا طاقت کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ جن کا سکون لوگ دے دیتے ہیں، آخر اپنے بچوں کی موت کا سبب بن رہے ہوتے ہیں لیکن اقتدار نہیں چھوڑ رہے، اور ایسی اذیت ناک اختتام تک پہنچتے ہیں. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس نے عجیب کیا ہے، یہ سارا وشواس ہی ہوا ہے. اللہ جل شانہ کا نام وہ حقائق عطا فرماتے، ریئلائزیشن دیتا ہے کہ اللہ کی دنیا اس میں وہ ہوگا جو وہ چاہتے. ہم اپنی دنیا کی تعبیر میں جاتے ہیں تو میں سوچتا ہوں مجھ جیسا کوئی نہ ہو، میرا علم سب سے بڑا، مجھے سارے عزت سے دیکھیں، میری اولاد ہو ان کو لوگ عزت سے دیکھیں. تو جب ہم سراؤنڈنگ میں ریئلٹی آف لائف میں جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا. میں 4 باتیں کرتا ہوں، 10 باتیں کرنے والے مجھ سے زیادہ نظر آئیں گے مجھے. میں ایک گاڑی میں جا رہا ہوں، شاید اگلا مجھے 4 گاڑیوں کے اس میں ملے کے جاتا ہوا پروٹوکول کے. تو جگہ جگہ دل کی کرچیاں ٹوٹتی ہیں. ہم توقعات وابستہ کرتے ہیں رشتوں سے، توقعات وابستہ کرتے ہیں دوستوں سے، توقعات وابستہ کرتے ہیں معاشرے سے. ایسا نہیں ہوتا، دل ٹوٹتا.
جب دل ٹوٹتا ہے تو اس کا ایک لاش درد دیتا ہے. جب اللہ کی جان اور اس کی دنیا میں بندہ بسنا شروع ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے مومن کے دونوں پہلو اس کے لیے بہتر ہیں. اچیو کرتا ہے تو شکر کرتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. لاس کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. اس کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو اس کے دل کو دکھی کرے. تو جب دل دکھی نہ ہو تو وہی کیفیت اور حال ہے جس میں دل کا سکھ. وگرنہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی کو ایک وادی سونے کی ہو اور اسے دے دی جائے تو اس کا دل نہیں بھرے گا. وہ کہے گا ایک وادی اور ہوتی نا سونے کی، وہ بھی مجھے مل. تو جب دلوں کے قرار کی بات آتی ہے تو میں نے کیا کہنا. میرے سونے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کا یاد جو ہے، اللہ کی یاد وہ دلوں کا قرار. اللہ کی یاد ہماری زندگی میں ہر پہلو میں میسر ہے. بحیثیت انسان آپ دیکھیں، اپنے گرد و پیش دیکھیں، آپ بحیثیت مسلمان اپنے جو بنیاد عقائد سے دیکھیں، عبادات کا قائم. ایز اے لے مین ہمسائے کو دیکھیں، ایک معذور کی معاونت کو دیکھیں، راہ چلتے ایک پتھر کا اٹھانا دیکھیں. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری رضا کے لیے راستے سے اگر کوئی رکاوٹ اٹھاتا ہے کہ مخلوق تنگ نہ ہو تو فرماتا ہے اللہ میں اسے بخشتا ہوں. تو یقیناً دل کا قرار تبھی ہوگا جب ہم اس حقیقت کو جان پائیں گے جو ریئلٹی آف لائف ہے. وگرنہ فرشتے کلام کرتے ہیں جب روح قبض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فی ما تم کیا کرتے رہے ہو جان میں، آج بھی تو جا رہے تھے، تو پہلے ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں بہتری ہو. یہ سارے کلام ہے جو فرشتے اور جس کا روح قبض کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہوتے ہیں. تو یہ یقینی بات ہے، مسلمان ہیں ہمارا تو یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ کی یاد ہی دلوں کو قرار دے. امیر صاحب، آپ سے مل کے ملاقات کر کے بڑا اچھا لگا. آپ کا بیان ہے بہترین بیان اب تک میں نے سنا. میں اتفاق سے یہ بیٹھا ہوتا ہے، میرے ہاتھ میں یہ فلائر آیا ہے، تھوڑا سا معصومانہ سوال ہے. اس میں کہیں لیڈیز کا اور بچوں کا آپ نے کوئی نہیں کیا؟ اگر آپ اس پہ کچھ لیڈیز اور بچوں پہ کریں تو وہ آگے کی جنریشن کے لیے اچھا ہوگا. دوسرا جو یہاں پہ یونیورسٹیز اور کالجز ہیں، اگر وہاں پہ بھی اگر آپ ینگ لڑکوں کو اس میں انٹروڈیوس کروائیں تو میرے خیال میں آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ. میں مائنڈ کیوں کرنا جی، میرے لیے یہ ایک رہنمائی ہے. میں مائنڈ کیوں کرنا، میں نے پہلے بیٹھتے ہی کہا تھا کہ میں سنانے سے زیادہ سننا، اپنا بتانے سے زیادہ سیکھ کرنا میری بیسک ہے. میں آرٹ انسٹیٹیوشن رن کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے، سکارا کے نام سے. اس میں نہیں وہ ٹھیک ہے، میں سکارا کے نام سے آرٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن رن کرتا ہوں. راولپنڈی بورڈ میں اور لاہور بورڈ میں میرے انسٹیٹیوشنز ہیں، اور کوشش کرتا ہوں کہ مربجہ نظام تعلیم کے ساتھ جو بنیادی اسلامی حصے ہیں ان کو تعلیم دوں. کہ آپ نے سوال کیا، اب مجھے جسارت کا جواب کی گنجائش ہونی چاہیے، تو وہاں یہ کرتا ہوں. اس کے ساتھ جتنا میرا سسٹم ہے اس سارے سسٹم میں جو ہماری ٹین ایجر بچیاں ہیں، گلوئنگ آرٹ کے ساتھ ان کے کورسز کراتے ہیں. بچے ہیں جو ینگسٹر، ان کا شائننگ سٹار کے ساتھ بنا رہے ہیں، کافی حد تک بن کے کچھ جگہ پر وہ چل رہا ہے. یہاں پر جو میرا قرآن میں جو میرا مین لیکچر ہے اس میں لیڈیز اور بچوں کا سیپریٹ سیکشن ہے جنہوں نے سیٹرڈے کو اٹینڈ کرنا ہے. جمعہ کا جو بیان ہے اس میں لیڈیز مسجد میں الگ سیپریٹ جگہ ہے، ہماری خواتین وہاں آئیں گی، بیان سنیں گی. اس کے بعد الگ فیملیز ٹائم ہے. اب وہ مجھے یاد نہیں کون سا ہے، سنڈے والا دن ہے ہی فیملیز اور بچوں کا ٹائم. اس میں فیملیز اور بچے ہوں گے. میرا خیال ہے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں کی جو یونیورسٹیز میں بچے ہیں ان کے حوالے سے کیا آپ یہاں کی یونیورسٹیز میں بھی کوئی ایسے لیکچر وغیرہ؟ یہ الگ سوال ہے. وہ جو سوال میری ورکنگ کا ہے وہ تو اس میں نے وہ بتایا کہ کیا ہو رہا ہے. میں
3 مہینے سفر کرتا ہوں جی جو ابراڈ، اس میں میں وہ مشکل پورا کرتا ہوں جو سلسلہ عالیہ کا سیٹ اپ اور اس کی جو تربیتی ورکشاپ اور لیکچر ہے، اس میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ٹچ کر سکوں. لیکن یہ ایک الگ پورا شعبہ ہے کہ جب آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ایک پورا ٹائم اور اسکیجول، اور پھر ان کی جو ٹائمنگ ہے اس کے مطابق آپ کو اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے اپنے ٹریولنگ اور سارے کو. اس میں بھی ہمارے لوگ جنرلی کام کر رہے ہیں. میرے لیے ممکن جتنا ہو پا رہا ہے وہ تو میں کر رہا ہوں، لیکن اس میں اور زیادہ ایکسیڈ اس لیے نہیں کر پاتا کہ میرے 9 مہینے آرڈر رہتا ہے. 3 مہینے باہر کے، 3 مہینے پاکستان کے ٹریولنگ کے 6 مہینے، اور 3 مہینے میرے ہوتے ہیں جس میں میں تربیت کرتا ہوں مرکز میں. 9 مہینے میرے سال کے ہر سال اس طرف جاتے ہیں. باقی 3 مہینے میں تھوڑا سا کاروبار بھی ہے اور جو اپنی ضروریات زندگی ہیں وہ بھی ہیں، غمی خوشی دکھ سکھارے کے ساتھ ہے. پھر ایڈمنسٹریشن اتنی ہے، میں سارا آفس ورک بالکل اسی طرح کرتا ہوں جیسے پورا پراپر کمپنی کے آفیسز ہوتے ہیں، بالکل اس طرح کر کے کرتا ہوں تاکہ چیزیں مینٹین رہیں، اپ ٹو ڈیٹ رہیں، سسٹم بنے. میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنے والد محترم سے کچھ زیادہ کر سکوں، لیکن میں یہ پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے تعمیر کیا اور جس طرف کا رخ اور اشارہ کیا ہے اس میں فرق نہ ہے. میں چلا جاؤں تو میرے بعد جو نظام آئے ان کو اور مرتب نظام ملے، ترتیب ملے. میرے تمام لیکچر میں شاید ہی کوئی ایسا لیکچر ہو جو میں نے کسی کی فوتگی پر کی ہو یا کسی کی شادی پر کی ہو. اور پینڈنسی ہر وقت چلتی ہے لیکچر کی، پورا نہیں ہو پاتا. تو مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہمارا وہ شعبہ ہے جو ہمارا آنے والا کل ہے، ان میں بھی جتنا ہو سکے ضرور کرنا چاہیے. لیکن میکسیمم میں تقریباً یہاں یا وہاں 12 گھنٹے ڈیلی کام کرتا ہوں. ویسے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہاں جو جتنے علماء دین دیکھے ہیں جو پاکستان کے ہیں یا یہاں پر بھی ہیں، ان کے مختلف ممالک میں اپنے اپنے سینٹرز بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے سیٹ اپس قائم کیے ہوئے ہیں. لیکن میں نے آپ کے حوالے سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ خود ٹریول تو کرتے ہیں، لیکن ایسی کوئی درسگاہ یا کوئی ایسا انسٹیٹیوشن آپ نے یہاں نہیں بنایا ہے. تو اس کی ہی وجہ یہ ہے کہ میں افورڈ نہیں کر پاتا اور اناؤنس میں نہیں کرتا.